بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے 4 بیٹے تھے، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے بچوں کے ساتھ گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور آؤ بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ لیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ ہی کپڑا ملتا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر دوسرا بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بد زبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے بھی آ کر اور پریشان کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا۔ پھر تیسرے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر سب سے چھوٹے اور لاڈلے کے پاس جا پہنچا اور وہاں بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں بہت غریب ہوں۔ والد چاروں بیٹوں کی خوشامد کرتا۔ اس نے رو رو کر کہا میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پہ ترس کھاؤ۔ مگر کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ چاروں بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی اسکول بھیج دیا جائے۔ وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا کرو، میں پڑھا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا۔ امیر آدمی نے جب بوڑھے شخص کو روتے دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں، بوڑھے اور مظلوم والد نے جواب دیا۔ امیر آدمی نے حیرت سے کہا بڑے میاں اس عمر میں اسکول جاؤ گے؟ یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہے۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھی رکھ دی۔ پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق بوڑھے والد کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ بوڑھا والد صندوق لے کر خوشی خوشی واپس گاؤں پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا، والد ایک صندوق بغل میں دبائی چلا آ رہا ہے، تو سمجھ گئے اس میں کچھ ضرور کوئی دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا تم اسکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے، ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں کچھ دولت میں نے جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا، آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا۔ زمین کھودی تو صندوق ویسے کا ویسا تھا، اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا، اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ملے گا۔ یہ سن کر سارے بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ والد کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب خدمت کی جاتی، سب کے اس کے کھانے پینے اور کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا والد فوت ہو گیا۔ چاروں بیٹوں نے مل کر والد کو بڑے شان سے دفن کیا، شاندار فاتح خوانی کروائی، اور پھر چاروں بیٹوں نے مل کر غریبوں کو خیرات دی۔ پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے، مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی چاروں بھائیوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ ہر ایک کہتا میں نے اپنے والد کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے جیسے والد نے کہا تھا جو سب سے زیادہ خدمت کرے گا اسے زیادہ حصہ ملے گا، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد
آخر میں یہ طے پایا چاروں میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر صندوق کھولنے کا فیصلہ کیا۔ صندوق کھولا گیا تو اس سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بڑی بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں، اس میں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر چاروں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور ان نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لیا اپنے بوڑھے والد کی عقل کو، اسے اسکول بھیج رہے تھے تم، مگر کیسے بوڑھے والد نے تم سب کو سبق سکھایا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔